اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کیا اس شب میں کوئی خاص عمل اللہ کی طرف سے طے ہے؟ جواب ہے کوئی عمل طے نہیں، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اعمال کتنے ہیں کہ اعمال ہیں؟ نمازیں، تلاوت، تسبیحات اور دعائیں، 4 عمل ہیں۔ آپ نمازیں بھی پڑھیں جتنی چاہیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، نماز استخارہ پڑھیں، نماز استغفار پڑھیں، جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو کبھی نمازیں پڑھتے تھے ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ ساتھ میں رات میں جب عبادت کریں گے تو اس میں ذہن میں رکھنا ہے، بس یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، جس وقت نماز میں ہم کھڑے ہوں اور بالفرض کمرے میں اندھیرا ہو تو اس وقت تصور کریں اللہ کی طرف سے اس وقت اعلان ہو رہا ہے، هل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا۔ یہ ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اور شعبان کی رات میں اعلان ہوتا ہے، یہ حدیث اس میں ہے جس میں ابھی میں نے بتایا، ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ ینزل تبارک و تعالی، بخاری کے الفاظ ہیں، ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی اخیر اللیلہ، اللہ تعالیٰ شان آسمان اول پر اخیر رات میں اتر کر آتے ہیں، فیقول، پس اعلان کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی کل لیلہ، ہر رات میں، فینادی منادن، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے تو اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ وحل من مستغفر فاغفر له، کون بخشش مانگنے والا ہے میں معاف کروں گا۔ وحل من مستجیب فاجیب له، کون اپنی درخواست پیش کرنے والا ہے میں درخواست قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اب جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو اور تصور آئے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اور سچ ہے، اس وقت خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہوگا وَن سے کس کا شزورا، کون مانگنے والا ہے؟ تو یا اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی اور استحضار آ جائے گا، استحضار کا مطلب بالکل انسان کو یقین ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، میں سن تو نہیں رہا ہوں لیکن ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں یقین یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہم سمجھتے ہیں اس وقت سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس وقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہو رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ نے کہا حل من سائل، میں سائل ہوں۔ آپ نے کہا حل میں مستغفر، میں استغفار کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ فرما رہے حل میں مستغفر، میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر اپنے معاملات پیش کریں تو اس کیفیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس روحانیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو جناب والا نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا۔ اور اس لطف آتے آتے ایک چیز اور ذہن میں لانی ہے، وہ کیا؟ سوچنا ہے کہ اللہ نے اب تک میرے ساتھ کیا کیا معاملے کیے ہیں۔ کیا باڈی بھی دی، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، والدین بھی دیے، اولاد بھی دی، شادی بھی ہوئی، کاروبار بھی ہے، صحت بھی ہے، کھانے بھی کھائے، نمازیں بھی ہوئی، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ اور اس میں نے کتنی غلطیاں کب کب کی ہیں اور اللہ نے اس پر پردہ بھی رکھا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے کہ یا اللہ آپ نے کتنا مجھے نوازا اور میں نے کتنی ناراضگی کے کام آپ سے کیے، آپ نے مگر سزا بھی نہیں دی۔ یہ سوچتے سوچتے اگر آنسو آ گیا، یہ سوچتے سوچتے اگر آنسو آ گیا تو آپ کو بہت بڑا میڈل مل گیا۔ وہ میڈل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ایک حدیث میں 7 آدمی قیامت کے دن اللہ فرماتے میرے سائے میں ہوں گے۔ بخاری میں حدیث ہے 7 انسان یظلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سایہ عطا کرے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کی رحمتوں کو، احسانات کو سوچا، اپنی کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو سوچا، رحمتیں سوچ سوچ کر، اپنی گناہ سوچ سوچ کر، پھر اللہ کی مہربانی سوچ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رجل، وہ انسان، ذکر اللہ، اس نے یاد کیا اللہ کو خالیاً تنہائی میں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے۔ جب آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوئیں خدا ان کا جائے کیا کیا قربت، اسی میں ایک چیز یہ بھی سوچنی ہے میں نے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ جب سوچنے لگیں گے تو یاد آئے گا فلاں جگہ گھر میں، دکان پر، سڑک میں، بازار میں، گھومنے گئے تھے وہاں، پارک میں، ہوٹل میں، گاڑی میں گھومنے گئے تھے وہاں باہر، وہاں کہاں کہاں کیا 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 ہے، کسی کو پتہ نہیں، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں، اولاد کو بھی پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد ہے، مجھے کچھ یاد ہے۔ اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے۔ خدا مہربانی تو سیسی پرد نہ کری تو رسوا نہ دو تو سزا، نہ سزا دی نہ رسوا کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا بس سمجھو وہ میڈل آپ نے مل۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا